ریڑھ پر ہے، ہڈی پر ہے، ورنہ آدمی بیکار ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمی آ جائے۔ اس سے زیادہ اہمیت علم کی ہے۔ علم جان ہے، ترقی کا زینہ ہے۔ کسی بھی میدان میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کی بنیاد صرف علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ علم کے ذریعے سے اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جاننے والا اور جاہل یہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام آپ لے لیجئے، بچیاں ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، اماں سکھاتی ہیں، گھر کے کام سکھاتی ہیں، تاکہ کل وہ جب بڑی ہوں، جب وہ گھر والی ہوں تو ان کو تانے نہ سننے پڑے، کہیں بھی جا کر ذلیل نہ ہو۔ کھانے میں معمولی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کھانا اچھا آ جائے، کپڑا سینا اچھا آ جائے، بات کرنے کا سلیقہ اچھا آ جائے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ باقی علم کے میدان بہت ہیں، ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو کیا کہا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے جہاں کا علم دیا ہے۔ سارے جہاں میں کیا آتا ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، زمین کے خزانے ہیں، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ علم آدم کو دیا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے جب جنات اور فرشتے اور آدم کا مقابلہ ہوا تو اللہ نے کیا امتحان لیا؟ علم کی بنیاد پر۔ لوگوں سے اس دنیا کے نظام کو پوچھا، فرشتے نہیں بتا پائے، جنات نہیں بتا پائے، آدم نے بتا دیا، لہذا آدم کامیاب ہو گئے۔ اور امتحان جو آج کل ہوتے ہیں یہ وہ امتحان ہے جس کو اللہ نے شروع کروایا تھا۔ جنت میں امتحان ہوا ہے، بغیر امتحان کے کسی کی صلاحیت پتہ چل ہی نہیں سکتی۔ آپ ہمارے چہرے سے پتہ نہیں کیا کیا سمجھیں گے، لیکن جب اس میدان میں ہم آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میدان میں یہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، کون طاقتور ہے، کون پہلوان ہے، کون کون سی زبان بول سکتا ہے۔ یہ صرف مقابلے کے وقت ہوتا ہے، اس وقت جوہر نکل کے آتے ہیں، صفات معلوم ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ صفات انسان کے اندر آئیں گی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہی اللہ کے یہاں بھی نظام ہے۔ ایک شخص ہے جس نے ڈاکٹری پڑھی، ڈاکٹر صاحب کہلائے گا، انجینئرنگ پڑھی، انجینئر صاحب، ڈاکٹر بھی اور انجینئر بھی، اسی کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن گیا، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب اور علامہ صاحب۔ جتنے علوم بڑھتے جائیں گے مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی اللہ کہتا ہے کہ ایک مومن ہے، ایک تقوی والا ہے، ایک اعلیٰ تقوی والا ہے، ہر جگہ گریڈ ہے، پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا یہ جو علم کا میدان ہے بہت وسیع میدان ہے، اور اتنا اعلیٰ میدان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت آدم کی جو مثال اللہ نے دی ہے، آدمی صرف اس پہ غور کر لے۔ فرشتے، ہر آدمی جانتا ہے کہ بڑی نیک، برائی جانتے نہیں، فرشتے برائی جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟
اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو. یہ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی ڈگری ہے جو ایک انسان کو ملی ہے. کیوں ملی؟ علم کی وجہ سے. قرآن نے پہلا حکم، قرآن کا پہلا حکم کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں، جانتے نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ نماز پڑھو نہیں، حج کرو نہیں، زکات دو نہیں. پہلا آجر، قرآن کا پہلا آجر کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. یہاں تک کہ ایک آیت ہے قرآن کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ایمان سے پہلے علم لازم ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ، پہلے سیکھو. ورنہ ایمان کس چیز پہ لاؤ گے؟ جب اللہ کو نہیں جانو گے، رسول اللہ کو نہیں جانو گے، تو ایمان کس پہ لاؤ گے؟ اتنی بنیادی چیز آج مسلمان اس سے غافل ہو گیا. اور جب علم نہیں ہوگا تو دنیا میں مقام نہیں ملے گا. پیسہ ملے گا، علم کے بغیر پیسہ ملے گا، لیکن عزت، مقام، بلندی یہ بغیر علم کے نہیں ملے گی. آج ہم کو معمولی چیزوں میں لگا دیا گیا آدھا چیز سے، تو قیادت ہم سے چھن گئی، اعلیٰ سیٹیں ہم سے چھین لی گئی، اور ہم کو لیبر بنا دیا گیا، اور ہم اسی پر خوش ہیں. ہماری ساری زندگی اسی میں لگ گئی، لیبر ہی لیبر، لیبر ہی لیبر. اسی لیے ہائی کلاس والے جب چاہتے ہیں ہم کو ذلیل بنا دیتے ہیں. پیسہ ہے، بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن صلاحیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو دکانوں پر غیروں کو بٹھا رہے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ خود نہیں کر سکتے. ہزاروں لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں جو سارا نظام بنا رہا ہے. اگر تمہارے پاس یہ کھوپڑی ہوتی تو تم قائد بن جاتے، لیڈر بن جاتے، آفیسر بن جاتے. قرآن نے ہم کو یہ حکم دیا، اللہ کے رسول نے ہم کو یہی حکم دیا. ہر میدان میں علم حاصل کرنے والے بنو. ہم نے ہر میدان کو غیروں کے لیے چھوڑ دیا. جن لوگوں نے اختیار کیا ماشاءاللہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے چلے گئے. جس میدان میں بھی اللہ تعالی کے فضل سے اس ہندوستان میں بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، اور بھی بہت سے ہیں بڑے بڑے. آج دنیا میں ان کے افراد پھیلے ہوئے ہیں، اس میدان میں فائق ہیں. یہاں تک کہ عرب بھی مجبور ہیں ماننے پر. عربی میں کمال، قرآن و حدیث میں کمال. اور یہی آپ دنیاوی اعتبار سے چلے جائیے، جدید علوم جن کی ضرورت ہے ہم کو، اس میں بھی بڑے بڑے اداروں میں، اور سب سے بڑا ادارہ علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی ہے. کیسے کیسے لوگ پیدا کر دیے. یہ علم کی بنیاد پر ہے. ایسے ادارے ہر جگہ ہونے چاہیے تھے. دونوں ضرورتیں ہیں ہماری، دنیا بھی ہماری ضرورت، دین بھی ہماری ضرورت ہے. اللہ نے ہم کو جو نظام دیا ہے وہ دنیا اور دین کو الگ نہیں کیا ہے، یہ ہم نے بانٹا ہے. یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح کہا کہ تم دین کے ٹھیکیدار اور ہم دنیا کے ٹھیکیدار. لیکن اللہ نے کہا دین اور دنیا ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ